السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو ہفتے میں 2 مرتبہ کبھی 3 مرتبہ بھی ریگولرلی ملاقاتیں کرتا ہوں تحریک کے قائدین اور کارکنان کے ساتھ، مگر آج کی جو میری ملاقات ہے یہ کارکنان سے نہیں ہے، یہ میرے شہزادوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ جو بکر، دریا خان، کلور کوٹ، داؤد خیل، ضلع شیخو پورہ، میاں والی، نور پور تھل، تحصیل قائد آباد، تحصیل نوشہرہ اور خوشاب، یہ جو سارے اسیران انقلاب، حسینی اسیران، یہ جو سبحان اللہ، ضمانت پر آئے ہیں، میں ان کو پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، یہ آج سے میرے کارکنان نہیں، میرے شہزادے ہیں، شہزادگان ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ میرا دل ہے اور میری روح ہے اور میرے دل کا سرور ہیں اور میری آنکھوں کا نور ہیں، میری جان کی راحت ہیں، یہ میرا پیار ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میرا حوصلہ ہے، یہ میری زندگی ہے ماشاء اللہ۔ اور یہ میری راحت جان ہے، یہ اسیران انقلاب۔ ایسے عظیم کارکنان، ایسے عظیم اسیران، ایسے عظیم شہزادے کسی مانے جائے ہی نہیں ہیں، واہ واہ ان کی کوئی مثال دھرتی پہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یعنی میں عدد گن نہیں سکتا، وہ سینکڑوں میں ہوگا یا ہزاروں میں ہوگا، کہ میں ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ہر روز آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، ہر روز دعائیں کرتا رہا۔ رمضان المبارک میں سحری میں بھی دعا کرتا تھا، افطار پہ بھی دعا کرتا تھا، تراویح کے بعد بھی دعا کرتا تھا، 3 مرتبہ کم سے کم، اور ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی۔ آپ میری جان کا حصہ ہے، میری زندگی کا حصہ ہیں آپ۔ سبحان اللہ، میرا دل خوش ہو گیا ہے آپ کو دیکھ کے، میرے سینے کو ٹھنڈک مل گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ پاک آپ کے ایمان کو مضبوط و مستحکم رکھے، اللہ پاک آپ کو استقامت دے، ہر شر سے محفوظ کرے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آپ جہاں چلیں اللہ کی حفاظت و رحمت آپ کے سر پہ بادلوں کی طرح سایہ فگن ہو کے چلے، آمین۔ اور جہاں قدم رکھیں وہاں خیر اگے انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتیں، برکتیں بھی آپ کے لیے لکھ دی، برزخ اور قبر کی بھی اور آخرت کی بھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے جنت میں انشاءاللہ۔ آمین۔ آمین آمین۔ صرف اتنی بات ہے کہ اس چیز کو بقیہ زندگی میں محفوظ کریں، اس امانت کو۔ امانت مل جاتی ہے، دیکھیے کسی کو امانت ملتی ہے عبادات کے ذریعے، کثرت نوافل سے، اللہ۔ کسی کو امانت ملتی ہے ساری زندگی روزے رکھ کر۔ اولیاء صائم الدہر ہوتے تھے، پوری زندگی ممنوع دن چھوڑ کر زندگی کا کوئی دن روزے سے خالی نہیں جانے دیتے، ساری زندگی روزہ رکھتے تھے۔ قائم اللیل ہوتے ہیں جن کو ساری زندگی ہر رات مصلی پہ کھڑا گزار دیتے ہیں، ہر رات مصلی پر قیام اور سجود میں، عبادات میں۔ کئی لوگ جنگلوں غاروں میں پتے کھا کے ریاضات عبادات کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک درجے دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو علم کے ذریعے اللہ درجے دیتا ہے، علم کے ذریعے راستہ آسان کرتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ ریاضات، مجاہدات، طاعات، عبادات کے طریقے ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کئیوں کو اللہ پاک ان ساری چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ دیتا ہے، مگر ایمان کی استقامت اور وفاداری اور استواری اتنی بے حساب دیتا ہے، پھر ان کی زندگی میں مصائب لاتا ہے، مشکلات لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، قید و بند لاتا ہے، بیماریاں لاتا ہے۔ تو جتنی مشکلات لاتا ہے اللہ پاک، وہ راز سمجھ لے میرے بیٹوں، میرے شہزادوں،
हर मुश्किल से अल्लाह पाक यूं समझे हजारों लाखों मीलों का सफर ऊपर की तरफ बुलंद करता जाता है। हर मुश्किल के साथ दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक चुन लेता है जिसको कि इनको मैंने बड़े अपने महबूब औलिया के साथ जगह देनी है, बड़े मुकर्रबीन के साथ जगह देनी है। जो कुतुब और गौस हैं अल्लाह के महबूब और मुकर्रम हैं, उनके पड़ोस में जगह देनी है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के पड़ोस में जगह देनी है। अल्लाह पाक चुन लेता है और देखता है कि इतना बुलंद रुतबा देना है, मगर उस रुतबे तक पहुंचने के लिए जो जरूरी इल्म और अमल और इबादत और ताअत और तकवा, वो तो उतना नहीं है पहाड़ों और समुद्रों की तरह। तो उस जगह पर कैसे जाएंगे? तो अल्लाह पाक उसका नेमल बदल देता है। बाजों को तकलीफें, परेशानियां, मसाइब, आलाम, और उनमें सब्र और इस्तिकामत देता है। उसके जरिए राकट से भी तेज रफ्तारी से आला मुकामात पे पहुंचा देता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने आपको उस जुमरे में शामिल फरमा दिया। माशाअल्लाह, आप उस जुमरे में शामिल हो गए। अब क्या है, सिर्फ बाद में आखिरी पूरी जिंदगी इस नेमत की हिफाजत करनी, इस नेमत की हिफाजत करनी जो कम से कम एक बॉटम लाइन होती है इबादत की, हलाल और हराम की, ताअत की, फराइज की अदायगी की, हराम से बचने की, नेकी की, अखलाक की, भलाई की, कि मिशन की बॉटम लाइन कायम रहे। इस वफादारी और उस्तवारी ने आपको आला इल्लियीन में पहुंचा दी। अल्लाह का करम। अब मेरा जी चाहता है मैं आप सबका नाम भी लूं अपनी जुबान से, माशाअल्लाह। आप में से हर एक का नाम लूं। तो बल्कि तरबियत, तालीम, तलकीन की बातें तो मेरे बेटे पहले भी आप सुनते रहे, होती रहेंगी, मगर आज मेरा दिल इतना खुश है आपकी रिहाई पर, घर आने पर, आपकी इस्तिकामत पर। मुझे खबरें मिलती रही कि जेलों में आपने क्या रंग भरा है, क्या आका अलैहिस्सलाम के दरूद पाक की महफिलें हैं, जिक्र की महफिलें हैं, गोशाहाय दरूद है, क्या इस्तिकामत है, क्या किरदार की बहार है, और कितनी मजबूती है, इस्तिकामत है, ईमान है, वफादारी है, उफ नहीं है तबीयत में, गम नहीं है, दुख नहीं है, बेसब्री नहीं है, शुक्र है, खुश हैं। किस किस चीज को मैं गिनूं? फिर ज़ईफ हमारे अहबाब और भाई भी और नौजवान भी और हालात भी, घर की परेशानियां, घर से दूर, मौसम, कोरोना वायरस, मुश्किलात और बेईमानों के साथ वास्ता। आप यूं समझें कि अभी तक वो जो दौर 2014 का दौर था, 17 जून का, चेहरे बदल गए हैं मगर हमारा दुश्मन नहीं बदला। आप ये इस राज को समझ लें, चेहरे बदल गए हैं, दुश्मन वही है, उसी तरह है। इसलिए मुश्किलात में कमी नहीं आई, रुकावटों में कमी नहीं आई, परेशानियों में कमी नहीं आई। इस मौका पर मैं मुबारकबाद देता हूं बेटे, आपके केसेस को डील करने वाले जो वकला की टीम के सरबरा, यानी आप समझ लें हमारी वकला की काउंसिल के चेयरमैन, बहुत बड़े लॉयर और वकील हैं, वकीलों के उस्ताद हैं, मखदूम मजीद हुसैन शाह कुरैशी, उनको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह पाक ने उन्हें काबिलियत दी है, ईमान दिया है, इस्तिकामत दी है, सलाहियत दी है, दयानतदारी दी है, वफादारी दी है, नेकी दी है अल्लाह पाक ने उनको। ये हर एक को नसीब नहीं होती इस प्रोफेशन में। उनको मैं लाख बार मुबारक देता हूं, मखदूम मजीद हुसैन शाह कुरैशी साहब को। फिर आपकी जमानतें करवाई हैं हाई कोर्ट में डायरेक्ट, वो उनके एक बड़े नामवर, उनके बहुत शागिर्द हैं मखदूम साहब के, मगर तमाम शागिर्दों में सबसे बड़े लायक शागिर्द और बड़े ईमान वाले और बड़े सिद्क और इखलास वाले और बड़े सच्चाई वाले, दयानतदारी वाले मोहतरम महरम अली बाली साहब, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत लायक हैं और बहुत सच्चे सुच्चे ईमानदार इंसान हैं। तो उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने दोनों तीनों मर्तबा बहस की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप घर पहुंच गए। और उनके साथ फिर
लाख बार मुबारकबादियां देता हूं हमारे अजीम शहजादे प्रिंस ऑफ मिनहाजुल कुरान एडवोकेट नईमुद्दीन चौधरी। नईमुद्दीन चौधरी जैसे भी जवान कम माओ ने पैदा किए होंगे। माशाअल्लाह। ये हीरा हैं। अल्लाह पाक इसके ईमान को बरकत दे, अजर दे, ईमान में, अमल में सेहत दे। नईमुद्दीन चौधरी को सलामती दे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह इनसे राजी हो। ये इसकी वफादारी, इसकी ताबेदारी, इसकी खिदमत गुजारी, रात दिन की मेहनत, वो कला के साथ कोऑर्डिनेशन, एक एक दफ्तर जाना, केसेस तैयार करवाना, जंग लड़ना, भाग दौड़ करना, अल्लाह पाक ने इसको सरापा ईमान बना दिया है। तो इसको बहुत प्यार देता हूँ, मुबारक देता हूँ। नईमुद्दीन चौधरी की तस्वीर मेरे सामने है स्क्रीन पर इस वक्त। फिर इसके साथ शकील ममका, तो इस और टीम है जो इनकी फिर आगे इसके असिस्टेंट है नईमुद्दीन चौधरी के। इन सबको मुबारकबाद देता हूँ बेटे। जो अपीलें हैं हमारी मॉडल टाउन केस की, उसके वकला अलग हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपीलें और जेआईटी के केसेस की, और वो ऊपर दर्जे की अलग हैं, जिसमें बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे लॉयर हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं। एसएम जफर साहब के साहबजादे, जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, बैरिस्टर अली जफर। फिर ख्वाजा अहमद तारिक रहीम, जो साहब का वफाकी वजीर भी, गवर्नर पंजाब भी, बहुत सीनियर लॉयर है, काबिल। फिर डॉक्टर खालिद रांझा हैं। फिर उसके बाद मोहतरम अजहर सिद्दीक हैं, बहुत नामवर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, ऊंचे दर्जे के। फिर एक्स फॉर्मर जस्टिस मजहर सिद्धू साहब, यानी बाकी उन केसेस के बड़े लॉयर अलग हैं। जो पहले जिनके नाम लिए वो भी उनमें हैं, मगर आपके केसेस को खास तौर पे वो डील कर रहे थे। ये काम 2-3 महीने में हो जाता। हमने एक लम्हा, एक मिनट भी जाया नहीं किया, मगर जंग लड़ना हमारे बस में है, कानूनी कोशिश करना, वकला को हायर करना, अपीलें डालना, हाईकोर्टों में जाना, तारीखें लेना, भागदौड़ करना, ये बस में है। आगे केस की समाअत करना, फैसला देना, ये हमारे बस में नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा निजाम जिसके खिलाफ हमने जंग लड़ी, वो दुश्मन आज भी कायम है। वो पूरे पाकिस्तान को खाए जा रहा है, जड़ें खोखली कर रहा है, दीमक लगा रहा है। पाकिस्तान का दुश्मन है वो निजाम, गरीबों का दुश्मन, मजलूमों का दुश्मन, कमजोरों का दुश्मन, ईमानदारों का दुश्मन, नेकों का दुश्मन, बाकिरदारों का दुश्मन। वो निजाम चंगेज खान है, हलाकू खान है, पाकिस्तान की हलाकत और बर्बादी का जिम्मेदार है। वो निजाम दुश्मन आज भी कायम है। उसके नुमाइंदे, उसके लोग हैं पर्दों के पीछे, लोगों को पहचान नहीं होती। इसलिए मैंने एक उन्वान दिया, वो निजाम है, जिसकी वजह से बेटे जो काम महीने 2-3 महीने में हो जाना चाहिए था, उसको इतना अरसा लग गया। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, आप आ गए। अब मैं चाहता हूं मैं प्यार के साथ आप सबका नाम ले लूं। असीरान इनकलाब जिला बक्कर से शुरू करता हूं। उसमें बख्तावर, मोहम्मद बिलाल, तेजी तेजी से नाम लूंगा। जिसका नाम आए वो हाथ खड़ा करता जाए, मैं तेजी से लूंगा। मैं चाहता हूं कि इस थोड़े वक्त में सबके नाम मैं अपनी जुबान से ले लूं। तो ये सारे मेरे शहजादे, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरी मोहब्बतें हैं और मेरा हौसला हैं ये सारे बेटे। बख्तावर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद फैयाज, खिजर हयात, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद रमजान। फिर अल्लाह नवाज, मोहम्मद रमजान, हाफिज नईम, हाशिम खान, मोहम्मद मुश्ताक, हाजी गुल, मोहम्मद वकास। फिर मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद असद, गुलाम शबीर, अब्दुल रहमान शाह, इरफान शाह, मोहम्मद इस्माइल और तनवीर हुसैन, और डॉक्टर जफर इकबाल और मोहम्मद कलीमुल्लाह। ये नाम है मेरे पास तहसील बक्कर के। अगर कोई मिस हो गया हो तो उसको मेरी तरफ से शामिल कर लें, मैंने नाम ले लिया। फिर दरिया खान के जो असीरान हैं, सैयद महमूद अहमद हसनैन आगा और शौकत अली मुस्तफ़वी, जिनको डील कर रहे हैं वहाँ मिशन को,
اسیران انقلاب اور میرے شہزادے، ان میں عبد الرحمن، وقار ظفر، صابر حسین، ملازم حسین، عبد الحمید، محمد اقبال، عابد حسین، محمد اقبال، محمد لقمان، محمد غازی، غلام عباس، محمد مختیار، محمد بلال، نجیب اللہ، پھر نعیم اللہ، محمد عبداللہ، محمد زبیر، الطاف حسین، محمد رمضان، محمد غازی، محمد اقبال، محمد سلطان، صابر حسین اور حفیظ اللہ۔ اور مقامی قائدین میں چاچا غلام یاسین، محمد حسن، بھائی ہے جو مجید شہید کا، ڈاکٹر احمد سعید اور ملک طارق اولک، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں آج اس خوشی پر۔ اس کے بعد کلور کوٹ کے اسیران انقلاب اور میرے شہزادگان کلور کوٹ، مشن کے سربراہ تحریک کے ذمہ دار ہیں صابر خان اور الطاف خان صاحب برادران، اور جو اسیران ہیں اب یہ میرے شہزادگان ہیں، اور یہ ہے محمد سبتین، عبد المجید، احمد دین، عبد الواحد، محمد یوسف، محمد اکرام، محمد لطیف، پھر محمد جمعہ، ثناء اللہ، محمد عرفان، محمد نوید، ڈاکٹر ذوالفقار حسین، افتخار شاہ، ممتاز حسین، محمد بشیر اور فدا حسین۔ اس کے علاوہ پیر غلام مصطفیٰ چشتی اور حافظ مظہر الحق صاحبان جو وہاں پر ہیں، اور شرکاء میں اور باقی تمام تنظیم تحریک کو سلام اور مبارکباد اور میرا پیار۔ ٹائپ ہو کے نام آتے ہیں نا لاہور سے، ذہن میں کہیں کوئی بعض اوقات مسنگ بھی ہو جاتی ہے، امید تو ہے نہیں ہوگی، مگر اگر کہیں ہو گئی ہو تو میرے سامنے چونکہ کاغذ ہے تو اس لیے وہ سمجھے جو رہ گیا وہ میں نے نام لے لیا۔ اس کے بعد تحصیل خوشاب، ملک زمان نمائندہ ہے مشن کے وہاں ڈیل کرنے والے، اور جب وہاں میرے شہزادے ہیں اسیران انقلاب، غلامان حسین علیہ السلام، محمد احمد خضر حیات، سرفراز محمد ریاض اور حاجی محمد منیر۔ پھر تحصیل نوشہرہ سے جہاں ملک طارق آوان ان کے کوآرڈینیٹر ہیں، مشن کے ذمہ دار، اور اسیران انقلاب جو میرے شہزادگان ہیں، ظہور الہی، محمد اعجاز، محمد نعمان، عمر دراز، محمد فاروق، اختر اقبال اور اظہر اقبال۔ اس کے بعد تحصیل قائد آباد سے نواز اطرا اور حاجی فخر جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں مشن کو ذمہ دار ہیں وہاں، اور اسیران انقلاب اور میرے شہزادگان امداد حسین، غلام رضا، محمد عرفان، ابرار، حبیب نواز اور فضل الرحمان۔ ماشاء کوئی نام رہ گیا ہو لکھے ٹائپ شدہ لسٹ میں تو وہ پھر سمجھے میں نے لے لیا۔ تحصیل نورپور تھل کے جو سربراہ مشن کے ذمہ دار ہیں سربراہ محمد سعید، اور ہمارے شہزادے اسیران انقلاب عبد الستار، حافظ عبد الوحید، حافظ عبد الشکور۔ پھر ضلع میاں والی کے اسیران انقلاب اور شہزادگان تحریک سربراہ عطا اللہ اور شیخ عماد طاہر، یہ ہماری تحریک اور مشن کے شہزادے، شیخ عماد طاہر، اور ان کے نام ہے رفیع اللہ خان، محمد طارق مصطفی، احمد نواز خان، دل عزیز، دلدار حسین، سیف اللہ خان اور بیرم خان۔ الف نہیں ڈالا ہوا، بیرم خان ہے یا بیرام خان ہے تو بیرم ہی ہوگا میرا خیال ہے۔ بیرام تو ترکش نام ہے، بیرام ترکی میں ایک بزرگ ہیں بڑے ولی اللہ، انقرہ میں ان کا مزار ہے۔ داؤد خیل کے اسیران انقلاب اور شہزادگان تحریک، ان کے کوآرڈینیٹ کرنے والے مشن کی طرف سے محمد شفیق ہیں، اور جو شہزادے ہیں میری تحریک کے حاجی محمد صدیق، عالم شیر، شاہ سوار خان، ماشاء نعمت اللہ، رفیع اللہ، محمد وقاص ساجد، ماشاء ماشاء۔ اس کے بعد ضلع شیخو پورہ کے اسیران انقلاب اور شہزادگان تحریک
خالد محمود منہاجین ہے ان کے جو سربراہ ذمہ دار ہیں، اور قاری ریاست علی چدڑ، اور جو شہزادے ہیں میری تحریک کے وہ راحت نذیر، عبد الصمد، محمد فیاض، محمد نواز اور محمد اشفاق، محمد عباس بلوچ، احسان اللہ، محمد سلیم، اور ایک ہمایوں بشیر ہیں جو اس قید زین العابدینی کے دوران وفات پا گئے۔ انا للہ و انا اللہ وہ بھی میں نے پڑھ لیے، یہ ضلع شیخ پورہ سے تھے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میرے بیٹو، اللہ پاک حضور السلام کے صدقے آپ کو ہمیشہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اچھا، اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو کتنا عرصہ، 1.5 سال زیادہ، کئیوں کو تو آپ کو یاد ہے دھرنے کے دوران بھی کئیوں نے قیدیں گزاری تھی، جی اگر آپ بڑی طویل قید کر کے آئے ہیں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی میرے بیٹو، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، دکھ ہوا ہوگا آپ کو، میری وجہ سے تکلیفیں برداشت کی، ہاں؟ ملال تو نہیں ہے دلوں پر، ہے بوجھ تو نہیں ہے نا؟ باقی لوگ بھی آگے لائے نا میرے سامنے بیٹھے، تاکہ میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ آپ کو دیکھوں، میری آنکھوں کے جو آنسو ہیں ان کے ساتھ آپ کو دیکھوں۔ آپ کو ملال تو نہیں، تکلیف ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ خوش ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کون ہے؟ آپ بھی خوش ہیں میرے بیٹو؟ آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی میری وجہ سے، میں معافی مانگتا ہوں، دکھ ہوا ہوگا، آپ کو بھی تکلیف ہوئی میری وجہ سے، میں معافی مانگتا ہوں میرے بیٹے، میری وجہ سے دکھ ہوا آپ کو۔ خوش ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کو بھی بیٹے میری وجہ سے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، میں معافی مانگتا ہوں، پریشانی تو نہیں ہوئی ہے؟ آپ لوگ بھی تکلیف کاٹ کے آئے، میری وجہ سے ہوئی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آپ لوگ بھی سامنے آئے ہیں، میری وجہ سے تکلیف کاٹی بہت بڑی آپ نے، میں معافی مانگتا ہوں میرے بیٹے۔ اور کو دیکھیں، اور سامنے تصویریں لائیں، میں ان کے پیارے پیارے چہرے دیکھوں، اپنا دل خوش کروں۔ آپ کو بھی بیٹے کوئی تکلیف ہوئی ہوگی میری وجہ سے ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو استقامت دے، ہر وقت پھولوں کی طرح رکھے، پھولوں کی طرح، جیسے پھولوں کی پتیوں کی حفاظت کی جاتی، اللہ پاک اس طرح آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو سلامتی دے۔ یہ دشوار گزار راستہ ہے بیٹے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، کانٹوں کی سیج ہے، مگر یہ انبیاء علیہ السلام کا طریق ہے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام سے شروع کر لیں، ان کی ظاہری دنیاوی زندگی میں لوگوں نے سکون نہیں رہنے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کشتی بنا کے تو طوفان آیا تو پھر وہ دوسری جگہ پر منتقل ہوئے، اپنا وطن چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں میرے بیٹے، آگ میں ڈال دیا ابراہیم۔ اب اللہ کے محبوب، اللہ کے پیغمبروں سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں ہوتا نا اللہ کے، اور اللہ کی ذات چاہتی تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو اللہ پاک خود ہی بجھا دیتا، آگ جلتی ہی نہ، آگ ہی بجھ جاتی، مگر نہیں، ایک بار ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، جب ڈال دیا، آزما لیا، تو پھر جب اندر پہنچ گئے آگ میں تو تب آگ سے بچا لیا، آگ کو حکم دیا کہ جلانا نہیں۔ تو دیکھیں اس محبوب کی، اس مالک کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں، جب جلانا نہیں تو آپ کو جلنے ہی نہ دیتے، مگر نہیں جلنے بھی دیا مگر جلانے نہیں دیا، تکلیفیں دی۔ پھر وطن سے روانہ ہو گئے، تو وہ رہنے والے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے،
عراق میں بابل ایک جگہ ہے، بابل نینوا کا نام سنا ہوگا، بابل نمرود کا جہاں تخت تھا، تو وہاں آپ کا گھر تھا۔ پھر وہاں سے نکلے، ملک شام میں آئے، کبھی فلسطین میں گئے، کبھی مصر کی طرف گئے، پوری زندگی آرام سے آپ کو سکون سے دشمنوں نے رہنے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہی ہے بیٹی حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے سے معصوم بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال کے تو صحرا میں لے آئے، مکہ معظمہ کے چھوڑ کر۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں بیٹے، سب پر آتی ہیں۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے آزمایا جاتا ہے، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے اسے آزمایا نہیں جاتا۔ غیر کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی نکتہ سمجھیں۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سن لیں۔ جو غیر ہے اسے کوئی نہیں آزماتا، غیر تو کھلا غیر ہوتا ہے، دشمن کو کوئی نہیں آزماتا، آزماتے دوستوں کو ہیں، صرف دوست کو آزمایا جاتا ہے۔ جو دعوی محبت کرتا ہے، جو دعوی وفاداری کرتا ہے، اسی کی محبت و وفاداری کو آزمایا جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دے کر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے سامنے ہیں، مصر سے نکالے گئے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں آئے ہیں، اور وہیں صحراؤں میں وادی سینا میں وصال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور قوم کو انہوں نے کہا کہ انقلاب کے لیے نکلو اور فلسطین کی سرزمین پہ چلو میرے ساتھ، اس پہ حکومت بناتے ہیں۔ قوم نے انکار کر دیا، جن کو فرعون کے ظلم سے لے کر نکلے تھے، فرعون سے بچا کے لائے تھے جن کو، اور جن کے لیے سمندر کو خشک کر دیا تھا، دو ٹکڑے کر دیا تھا، اور سمندر کے اندر خشکی کا راستہ بنا کے لے کے مصر سے آئے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے تھے، جن کے لیے بادل سائبان بن کے رہتا تھا، من و سلوہ کا کھانا اترتا تھا، اس قوم کو کہا کہ چلو فلسطین پر، کنعان پر حملہ کرو، مقدس سرزمین پر ہم چلتے ہیں، وہاں جابروں کو نکال کے حکومت بنا کے اسلامی سلطنت قائم کرتے ہیں۔ قوم نے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے۔ یہ قوم عوام ہمیشہ اسی طرح ہوتے ہیں بیٹے، ہمیشہ اسی طرح ہوتے ہیں، اس کا بھی شکوہ نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب بھی پیغمبر نکلتے تھے چند اہل ایمان ساتھ جاتے تھے، باقی قوم بڑے طاقتوروں، گوروں، جابروں، ظالموں کے ساتھ رہ جاتی تھی، کوئی مفاد کی وجہ سے، کوئی ڈر کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے دیکھا، پھر صالح علیہ السلام کا دیکھا، آپ نے دیکھا، وہ بھی دیکھا جن کی اونٹنی اللہ نے معجزے کی اونٹنی دی تھی، ان کو ذبح کر ڈالا۔ ہود علیہ السلام کو دیکھا، لوط علیہ السلام کو دیکھا، شعیب علیہ السلام کو دیکھا، مدین، سب لوگوں نے انبیاء کو نکالا، انہوں نے ہجرت کی، گھیرا تنگ کیا، ان سے بائیکاٹ کیا، کسی کو قید و بند کی صحبتیں دی، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو درخت کے اندر کھڑا کر کے چیر دیا آرے کے ساتھ، کسی کی انگلیاں کاٹ دی، کئی شہید ہو گئے۔ قرآن مجید میں بڑے ربانیین اولیاء نبیوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر بیٹے آقا علیہ السلام پر آیا۔ اس قوم نے جس نے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، درخت سجدہ میں زمین پر سجدہ ریز ہوئے، بچپن دیکھا آقا علیہ السلام کا، معجزات دیکھے، اس قوم نے گھیرا تنگ کر لیا اور تلواریں لے کے محاصرہ کیا، شہید کرنے لگے۔ پھر آقا علیہ السلام طائف کی طرف گئے کہ چلو دعوت وہاں جا کے پھیلاؤں، مکہ والوں نے رد کر دی ہے، قبول نہیں کرتے، تو طائف نے پتھروں سے لہولہان کر دیا طائف والوں نے۔ پھر واپس آئے آقا علیہ السلام، پھر آپ کو معلوم ہے زندگی کے 53 برس جہاں گزار کے پھر آقا علیہ السلام نے بالآخر مدینہ پاک ہجرت کی، اور ہجرت بھی کی تو آرام سے نہیں اسلام قائم ہو گیا بیٹے،
پھر جنگیں لڑی، شہادتیں دی، خود زخم کھائے، تلواروں کے زخم کھائے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ عذاب ہوئی، یہ سارا آپ کے سامنے بیٹے اللہ کے جو جتنا محبوب ہوتے تھے، جتنے محبوب ہیں اتنے آزمائے جاتے ہیں، جتنے مقرب ہیں اتنا آزمائے جاتے ہیں، جتنا قریب ہیں، جتنے دوست ہیں اللہ کے، جتنے وفادار ہیں، عمدہ کردار ہیں، جتنے نیک اور صالح، اسی حساب سے آزمائے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے بیٹے آزمائش ایمان کے مرتبے کے مطابق آتی، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کا معاملہ اب اس تاریخ کا ختم کرتے ہیں ذکر بیٹے کربلا پہ جا کر، اب کربلا پہ انتہا ہو گئی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت سے میرے بیٹے کیا دور ہے، وہ اللہ کی ذات اگر ارادہ فرماتی تو یزید کیا، یزید جیسے کروڑوں یزیدوں کے تخت الٹ جاتے، زمین میں پھٹ جاتی اور غرق ہو جاتے، لیکن اللہ پاک بیٹے اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے، یہ اس کا طریق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی اہل بیت شہید ہوئی، پھر ان کے سر کٹے، پھر نیزوں پہ چڑھائے گئے، کوفے لائے گئے، وہاں سے دمشق لائے گئے، پھر قید کیا گیا کچھ عرصے کے لیے سیدنا امام زین العابدین کو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کو زنجیریں باندھ کر ان کی ٹانگوں میں، پاؤں میں زنجیروں کے ساتھ چلایا گیا بیٹے۔ پھر وہ مدینہ پاک پہنچے۔ یہی حال میرے بیٹے اللہ کے محبوب ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہوا، شہید کیے گئے، زہریں دی گئیں، قید کیے گئے، اور یہ ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ قید، آپ نے قید کاٹی، ہم جن کے مقلد ہیں بیٹے حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا۔ جن کو اس بات کا نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا میرے بیٹوں۔ ساری دنیا جن کو مانتی تقلید کرتی ہے ان کے ساتھ بادشاہوں نے یہ کیا، ظالموں نے، جابروں نے۔ امام مالک کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا، گھر میں 4 قدم پر مسجد نبوی تھی، 4 قدم پر آقا علیہ السلام کا روضہ۔ 24 سال تک امام مالک گھر سے نکل کے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ 24 سال تک گھر میں ہوم اریسٹ رہے، ہاؤس اریسٹ رہے امام مالک۔ پھر امام شافعی کو قید کیا گیا، یمن سے قید کر کے پاؤں میں زنجیر باندھ کر تو چلا کے لایا گیا بغداد، امام شافعی، اور بغداد میں لا کے قید کر دیا ان کو۔ پھر کیس چلا، مقدمہ چلا، مقدمے چلتے اس کے بعد رہا ہوئے۔ پھر امام احمد بن حنبل کو قید کیا گیا، انہوں نے قید کاٹی، سالوں کی قید، اور پھر کوڑے مارے گئے ان کو۔ اب بیٹے اس سے بڑھ کے کس کا نام لوں؟ کون رہ گیا ساری انسانی تاریخ میں، کائنات میں کون رہ گیا؟ خلاصہ میرے بیٹے میں نے یہ بتایا، جو ایمان پر جتنا پختہ اتنی آزمائش، یہ اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کا جتنا محبوب اتنی آزمائش۔ تو آپ پر آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، سو اب میں اختتام پہ بیٹے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو آپ سے محبت ہے، اللہ نے چن لیا آپ کو محبت کے لیے۔ ابھی آپ ہی کے بھائیوں میں سے ہے بیٹے جو 17 جون کو 2014 کو جنہوں نے گولیاں کھائی تھیں، ان میں شکیل طاہر ہے، محمد شکیل طاہر، نام یاد رکھیں۔ جو شہید ہوئے وہ شہید ہو گئے، کئیوں کو شہادت کے لیے چن لیا، کئیوں کو قید و بند کے لیے چن لیا، کئیوں کو زخمی بنا دیا۔ محمد شکیل طاہر کے آج 15 آپریشن ہو چکے ہیں، آج 5 سالوں میں، اس وقت بھی ہاسپٹل میں ہے، اور انتڑیوں کے اوپر باہر 3 بیگ لگے ہوئے ہیں، 3 بیگ اس وقت۔ کسی سے پیشاب آتا ہے، کسی سے پخانہ آتا ہے، کسی سے پیپ آتی ہے، اور 3 مہینے کے لیے مزید کھانا انہوں نے بند کیا ہے۔ وہ انجیکشن میں، شیشی میں انجیکشن میں آتا ہے، یہاں لگاتے ہیں گردن میں، تو نالی میں ڈالتے ہیں، یعنی 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں شاید کھانے کا سلسلہ بحال ہوگا۔
جو شہید ہو گئے شہید ہو گئے، کئی قید و بند سے گزرے جیسے آپ آئے ہیں، ایسے ہیں جو زخمی ہوئے اور آج 15 آپریشن کروا کے بیٹھے، مگر میں خوش ہوتا ہوں، اللہ اسے مبارک دے، اس کے اندر کبھی تزلزل نہیں آیا، اس کے استقامت میں، صبر میں، شکر میں، ایمان میں، یقین میں، اس کی اور اس کی فیملی کو محمد شکیل طاہر نام یاد رکھ۔ یہ 17 جون کی رات کو جو مجاہد دفاع کر رہے تھے فرنٹ لائن پہ، ان میں سے ایک مقصد ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بیٹے امر ہیں، فیصلے ہیں، آپ کا نام بڑا کر کے لکھ دیا گیا اللہ کے دفتر میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر میں، محبوبوں اور مقبولوں کے دفتر میں آپ کے نام، آپ کی فیملیز کے نام، آپ کے والدین کے نام، آپ کے بیوی بچوں کے نام، اعزاء اقارب کے نام، جو اس مشکل وقت میں صبر کے ساتھ رہے، جنہوں نے بے صبری نہیں کی، استقامت، تکلیفیں گزاری، آپ نے اپنی جگہ گزاری، آپ کے والدین نے، بیوی بچوں نے، بہن بھائیوں نے، فیملی نے اپنی جگہ گزاری اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ اللہ پاک نے آپ سب کو چن لیا، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اللہ کی محبوبیت میں رکھے، استقامت کے ساتھ رکھے اور خیر ہو، اور ہر لمحہ میرا ڈھیروں پیار ہے آپ کے لیے، بس پیار ہے اور محبت ہے۔ ہمارا ایک ڈرائیور عباس وہ بھی شہید ہو گیا تھا جیل میں، اور دوسرا ڈرائیور جو دوسرا بھی آدمی، اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور ہمارا بھائی سلطان جو کراچی میں زیر علاج ہے اور رہا ہو کے آئے گا، اللہ پاک اس کو بھی استقامت دے، سلامتی دے۔ تو سلطان کا بھی میں بار بار نام لیتا ہوں، 3 بار سلطان، اللہ سلامت رکھے سلطان، اور آپ سب کو، اور آپ کے گھر والوں کو، اور آپ کی فیملیز کو، آپ کے جملہ رفقا کو، احباب کو، بچوں کو، سب کو استقامت دے اور دنیا آخرت میں بے حساب اجر عطا کرے۔ اینڈ پر میں جو ساری مبارکبادیوں کا تاج ہے، تاج مبارکبادیوں کا، وہ ہمارے ناظم اعلیٰ بے شک خرم نواز گنڈا پور، ایسا ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن کی تاریخ میں نہ کبھی آیا نہ آئے گا۔ بے شک بے شک یہ آپ کے قائد بھی ہیں، آپ کے باپ بھی ہیں، آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں۔ بے شک جی، ہر روز رات ہو دن ہو، سفر ہو حضر ہو، انہوں نے پوری جنگ لڑنی ہے، پوری ذمہ داری، حسن بھائی کا پورا بوجھ اٹھانا ہے انہوں نے، بے شک جی، اور رات دن حسن بھائی کے ساتھ یہ رابطے، فون پر لمحہ لمحہ کنسلٹیشن، پھر کبھی وزیروں کے دفتر، کبھی پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر، کبھی لائرز کے پاس، وکیلوں کے دفتر، کبھی سیکریٹریز کے پاس، کبھی گورنر کو، کبھی وزیر اعلیٰ کو، کبھی کہاں، اور پھر سفر، کبھی میاں والی، کبھی سرگودا، کبھی شاہپور، کبھی بکر، انہوں نے آرام اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، تندرستی دے، تو میں لاکھوں کروڑوں مبارکباد دیتا ہوں، ہمیشہ اللہ پاک حفاظت کرے۔ اور پھر علامہ ہمارا رانا محمد ادریس، ہمارا بیٹا، جو سر تا پا تڑپتے ہیں آپ کے لیے، تڑپتے، ہر وقت آپ کی فکر، ہر وقت آپ کی فکر، بے شک ہر وقت بھاگ دوڑ۔ اور پھر مشن کے باقی جملہ قائدین، رفیق نجم جس ایریا میں آتے، موسٹلی تو یہ سارے اضلاع علامہ محمد ادریس رانا کے زون میں تھے، جی ہر وقت ان کے سر پہ بنی رہتی ہے سراپا تڑپنا، درد، فکر، پریشانی، محبت۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے بھائی دیے ہیں آپ کو۔ بے شک اس موقع پر میں نور اللہ صدیقی صاحب کو بھی بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، نائب ناظم اعلیٰ میڈیا ماشاء اللہ، افیئرز، ان کو، جی ہاں، اور پھر ثناء اللہ، اور یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، ان کی پوری ٹیم، اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا کام کرنے والے، منہاج ٹی وی کے ساتھ کام کرنے والے، ثناء اللہ ہر وقت، اس پوری ٹیم کو جو پوری نور اللہ صدیقی صاحب کے تحت آتی ہے، اور آسن بابا کی ٹیم، ان سب کو بھی بڑی مبارکباد ہے کہ جو ہر وقت اس چیز کو اپلوڈ کرتے، اس فکر کو پہنچاتے، اس آواز کو بلند کرتے، لوگوں تک کنسرن پہنچاتے اور شیئر کرتے ہیں، اور اس موقع پہ رات دن لگا کے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضور پتھر میں بالخصوص ہمارے محترم جمعہ خان صاحب، شوکت مصطفی صاحب، حکیم مشتاق صاحب، اور ہمارے الطاف خان صاحب، ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے باہر رہ کر، جس طرح انہوں نے کیس کے فالو اپ کیا ہے، پیروی کی ہے۔ جی ہاں پیروی کی۔ جمعہ خان صاحب کی والدہ بڑی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا اللہ فرما پاک دیجیے۔ جمعہ خان صاحب کی والدہ کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ دے، تندرستی آمین۔ اور سلامتی دے، اللہ پاک کرم فرما دے۔
اور ان آمین تمام آمین علاقوں کی جو تنظیمات ہیں جو حوصلے میں کرتے رہے، یعنی ضلع خوشاب کی تنظیمات اور نوشہرہ کی تنظیمات اور قائد آباد کی اور نور پور کی اور ضلع میاں والی کی اور داؤد خیل کی اور ضلع شیخو پورہ کی، اسی طرح ضلع بکر کی اور دریا خان کی، کلور کوٹ کی جتنے تنظیمات ہیں، عہدے داران ہیں، ذمہ داران اور کارکنان جو ایفرٹ کرتے رہیں آپ کے لیے، اللہ پاک ان کو بھی ڈھیروں اجر دے، آمین صابر خان بڑا صاحب اجر دے، بھی، بڑا کرم فرمائے۔ صابر جی خان صاحب، صابر خان صاحب ہیں، ہمارے جتنے تینوں بھائی ہیں، صابر خان اور جی اور الطاف خان، اور ان کو بھی اللہ بڑی برکت دے اور سلامتی دے، اپنی رحمت سے نوازے۔ ان کا پورا گھر ہمیشہ مشن کا گھر اور مشن کا دفتر ہے، رات دن پوری زندگی ان کی مشن کے لیے وقف ہے۔ ان کی فیملیز میں جو وفاتیں ہوئی ہیں جی، اس کے ان جتنے لوگ لوگوں وفات کے پا لیے گئے بھی ان دعا کی فرما فیملیز دیں۔ میں، اللہ پاک ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے، مرتبے آمین۔ بلند کرے، رحمت فرمائے۔ سب کو میرا سلام دینا پیار، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔